بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ کے سامنے گزشتہ کل خلوت کے متعلق، تنہائی کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ خلوت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے کہ خلوت میں جب تم جاؤ گے تو تمہارا جو ظاہری اعضاء ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، وہ سب دیکھنا بند کرے گا، یعنی دوسری چیزیں نہیں دیکھے گا۔ تو جو دل کے آنکھ ہے، دل کے کان ہے، یہ کھل جائیں گے، اور اس صورت میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ظاہری آنکھوں سے تم کو نہیں دکھائی دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھائی دے گا۔ اور اس کی مثال بیان کی تھی کہ مثلا اس وقت ہم بیدار ہیں، ہماری ظاہری احوال، ظاہری حالت جو آنکھ، کان، ناک وغیرہ ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، اس لیے باطن کی کوئی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جب ہم سو جاتے ہیں تو آنکھ بھی بند ہے، کان بھی بند ہے، منہ بھی بند ہے، تمام اعضاء بند ہے، تو دل کے اعضاء جو ہیں، دل کے یہی اعضاء، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، یہ دل کے اعضاء کھل جاتے ہیں، اور پھر خواب میں تمہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور خواب میں باطن کی ایسی چیزیں جو تم ظاہر میں نہیں دیکھتے ہو وہ دیکھ سکتے ہو۔ تیسری بات پھر یہ بتائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کی، اور اسی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹے تک نہیں بلکہ دینوں تک نہیں بلکہ مہینے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں بیٹھ کر تصور کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں تشریف لے گئے، 6 مہینے مسلسل وہاں پر رہے، اور رمضان میں تشریف لے گئے تھے۔ رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، صفر 6، اور ربیع الاول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غار میں سب سے پہلی وحی ہوئی، اقرأ باسمک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لمبا اعتکاف کیا، کتنا لمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کی، یہ آپ کے سامنے گزشتہ کل گزرا تھا۔ شیخ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں فرمایا ہے کہ زمانے کے فساد کے وقت اور فتنہ یا حرام یا شبہات وغیرہ میں پڑ جانے کے انداز سے گوشہ نشینی اختیار کرنا مستحب ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھو آگے زمانہ خراب آئے گا، ہر جگہ پر گناہ، باہر نکلو تو گناہ، آگے نکلو تو گناہ، سوچو تو گناہ، بات کرو تو گناہ، اس قسم کا ایک گناہ کا ماحول اور گناہ کا زمانہ آ جائے گا، اور ہر چیز میں گناہ ہی گناہ ہوگا۔ روزی کما رہے ہو تو روزی کمانے میں بھی حلال نہیں ملے گا جب تک گناہ نہ کرو، اور حرام کی روزی حلال کی تمہیں نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں گناہ ہی گناہ ہوگا۔ تو علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے زمانے میں ہم کو خلوت نشینی اختیار کرنا، ہم کو تنہائی اختیار کرنا، ہم کو ایکانت واس میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ گناہ سے ہم بچ جائیں۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ کے کوہ میں چلا جائے گا اور وہاں رہے گا، اور بکریوں کا دودھ پی کر اپنا گزارا کرے گا، اور دوسرے تمام حالات سے وہ بچے گا، وہی اپنا دین کو بچا سکے گا، ورنہ دین بچانا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض الصالحین میں فرمایا ہے کہ زمانے کے فساد کے وقت یا فتنہ یا حرام یا شبہات وغیرہ میں پڑ جانے کا اندیشہ سے گوشہ نشینی اختیار کرنا مستحب ہے، اور حق تعالی شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو،
کیونکہ میں تم کو حق تعالیٰ سے ڈرانے والا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، حق تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو متقی ہو، جو تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، پاک ہو اور نفس کا غنی ہو، یعنی مال کی وجہ سے، مال حاصل کرنے کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے یا سودہ بازی وغیرہ نہ کرے، بلکہ کیا ہو، پاک ہو اور نفس کا غنی ہو کہ مال اور جاہ کی طلب میں نیت نہ دوڑائے، پوشیدہ یعنی خلوت نشین و گمنام ہو۔ اور صحیحین میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے مجاہدہ کرے۔ اور پھر اس شخص نے پوچھا، اس کے بعد کون شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، پہاڑ کی گھاٹیوں میں یکسو ہو کر بیٹھ جانے والا۔ ابھی جو میں نے حدیث بیان کی کہ کیا اپنی بکریوں کو لے کر یا کوئی چیز ہو جو کھانے پینے کی وہ لے کر کوئی پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلا جائے اور وہاں بیٹھا رہے، دودھ پیتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے اور لوگوں سے تعلق نہ رکھے، کہ خدا کی عبادت میں لگا رہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر لوگوں کو اپنے شر سے نجات دینے والا شخص دوسرے درجے پر بہتر ہے۔ نیز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، وہ زمانہ جلد آنے والا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوگی، ان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور ان پر دین کے فتنوں سے محفوظ اور صحیح سالم رہ کر آبادی سے بھاگ جائے۔ تو یہ سب حدیثیں خلوت کے متعلق حدیث پاک میں آئی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر ایسے وقت میں ہم مل جل کر رہیں گے تو آپس میں گناہ میں مبتلا رہیں گے، ناجائز کام میں مبتلا رہیں گے۔ اس کی جگہ پر اگر اپنا اپنا سنبھالتے رہیں اور اپنی حفاظت کرتے رہیں، اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خلوت اختیار کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ وحی کا شروع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی خوابیں تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور ابھی میں نے بتایا کہ 6 مہینے تک مسلسل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی اختیار کیا کرتے تھے، خلوت کیا کرتے تھے۔ تو وہی آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوابیں آتی تھی وہ بالکل سچی ہوتی تھی، یعنی جو خواب رات کو دیکھا صبح بین ہی وہی خواب ظاہر ہوتا تھا، اور اس میں کیا ہے کسی قسم کی کوئی تعبیر وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ سچی خوابیں تھی کہ ان کی تعبیر صبح صادق کی طرح ظاہر وقوع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزی ہوئے، یہاں تک کہ کئی شب عبادت میں گزارتے اور مکان تشریف نہ لاتے، کیونکہ ان ایام کا کھانا ساتھ لے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو کچھ دن کے لیے کھانا ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، لیکن وہ کھانا کتنے دن تک چلے گا؟ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی بھی تھے، اس لیے جو کوئی غریب مل گیا، کوئی اور ضرورت مند مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات جو اصل ہے وہ یہ کہ وہ زمانہ آج کل کی طرح زمانے کا نہیں تھا کہ کھانے کے متوع اقسام ہو، کہ بریانی ہو اور قورمہ ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ وہاں تو ہوتا تھا دودھ اور کھجور، اس کے علاوہ کیا ان کے پاس ہوا کرتا تھا؟ یا گوشت ہوتا تھا تو اس گوشت کو بھون لیا اور بھون کر کھا لیا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ زیادہ دن تک رہتی بھی نہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ اتنی اونچی جگہ ہے کہ 60 سال کی بڑھیا
کس طریقے سے اس جگہ کو لاتی ہوگی, کس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتی ہوگی. اور اسی مشقت اور اسی مصیبت کو برداشت کرنے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام بھیجا کہ خدیجہ آ رہی ہے ابھی کھانا لے کر, آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت میں تمہارے لیے میں نے ایک محل بنایا ہے موتی کا, بغیر کسی چیز کے موتی کا ایک محل تمہارے لیے بنایا گیا ہے. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی تھی. جب جبریل علیہ السلام اول غار ہرا میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو قرات اور تبلیغ کا امر فرمایا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ ریاضت کر چکے تھے, لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے منہ موڑ چکے تھے, مہینے مہینے تک کسی سے نہ ملنا ہوتا تھا, تنہائی ہوتی تھی, دنیا اور دنیا والوں کو برا جان چکے تھے اور خلوت کو انتخاب فرما کر انتہا تک پہنچ چکے تھے, شہر اور گھر کو چھوڑ چکے تھے, کھانے کی صد رمق مقدار پر قناعت فرما کر کام اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا چکے تھے. ظاہر بات ہے کہ اب روزانہ کھانا وہاں کہاں سے ملتا, اس لیے جان بچانے کے لیے جتنے کھانے کی ضرورت ہے تھوڑی سی وہی اتنی مقدار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے, بلکہ بعض اوقات یہ چند لقمے بھی چھوڑ دیتے اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے پروردگار کے پاس کھانا اور پیتا ہوں. پر جب تمام طریقوں سے خلوت درست ہو گئی اور امر تبلیغ کے لیے اہل بن گئے تو حق تعالیٰ نے وحی سے تائید فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کی اور تنہائی سے سارے تعلقات چھوڑ دیے. یہ سب تعلقات چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان مضبوطی سے قائم ہو گیا, اور اتنا قائم ہو گیا کہ اب یہ ایمان کی دعوت دوسروں کو دینے کا مقام آ گیا. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی. اللہ تعالیٰ اپنی عادت اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور طالبوں کی تربیت کے لیے ان حضرات کی مطابقت ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہے, جو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہے, جو اپنے آپ کو داعی بنانا چاہے, اس کو ان ساری مشقتوں سے گزرنا پڑے گا, اور جب وہ گزر کر پکا ہو جائے گا تب جا کر وہ دعوت دینے کے قابل بنے گا. اس لیے کہ حق تعالیٰ نے نوازش و قرب کا حصول, ریاضت اور خلوت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب کس کو حاصل ہوتا ہے, تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حق تعالیٰ کی نوازش اور قرب کا حصول اور ریاضت اور خلوت کم خوری, عزلت اور ترک تعلقات ہی کے بعد ہوگا. اس لیے جب تک کہ خلوت اختیار نہیں کریں گے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی. عوارف المعارف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس میں کسی شخص کا بھی دین سلامت نہ رہے گا بجوز اس کے جو اپنے دین کو لیے ہوئے بھاگا پھرے, ایک شہر سے دوسرے شہر میں, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر, ایک سڑک سے دوسرے سڑک کی جانب, جیسے لومڑی کے شکاری سے ڈرتی ہے اور بھاگی پھرتی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسی حالت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے حاصل نہ ہو سکے, روزی بغیر گناہ کے حاصل نہ ہو سکے تب یہ وقت آ جائے گا کہ آدمی کو کیا ہے تنہائی اختیار کرنی پڑے گی اور اس دنیا کو اور دنیا کی ساری زینتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس زمانے میں نکاح نہ کرنا بھی حلال ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نکاح کا تو ہم کو حکم ہوا ہے, نکاح کرو, پھر نکاح نہ کرنے کا کیا مطلب؟ اس زمانے میں اس کا چھوڑنا کس طرح جائز ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ان ایام میں آدمی کی ہلاکت ماں باپ کے ہاتھ سے وقوع میں آئے گی. کسی کے ماں باپ اگر نہ ہوں گے تو بیوی کے ہاتھوں سے آئے گی، اور اگر کسی کی بیوی نہ ہوگی تو اقربا اور رشتہ داروں کے ہاتھوں سے تباہی مچائے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کے ہاتھوں ہلاکت کس طرح ظاہر ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ کنبہ والے اور یہ رشتہ دار اس کو تنگی معاش، کھانا کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے، تنگی معاش پر غیرت دلائیں گے، اور وہ غیرت کی وجہ سے حد سے بڑھے گا اور خوشحال بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے حرام اور معصیت پر دلیر بن جائے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے دین کو برباد کر دے گا. یہی زمانہ جو آج کل چل رہا ہے. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری صدی کے بعد سب سے بہتر وہ آدمی ہوگا جس کا بار ہلکا ہو. صحابہ نے عرض کیا ہلکے بار والے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے نہ بیوی بچے ہوں نہ مال و دولت، وہ حساب سے ہلکا ہوگا. حضرت جنید نے فرمایا جو شخص دین کی سلامتی، بدن اور روح کے آرام کا خواہاں ہو، اس کو چاہیے کہ لوگوں سے یکسوں رہے، کیونکہ یہ زمانہ وحشت کا ہے، اور عاقل وہی ہے جو اس زمانے میں تنہائی اختیار کرے. اس وجہ سے یہ جو زمانہ ہے اس میں آدمی کو تنہائی میں، اپنی زبان میں بھی ہے، سب کے سنبھالو میں میری پھوڑتا ہوں. یہ جو ہے یہ مطلب ہے، یعنی اپنا آج جو کا ہم لوگ دوسروں کے اصلاح کرنے کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں اور اس دوسرے کی اصلاح کرنے میں اپنی گمراہی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اچھا تو یہی ہے کہ تنہائی میں آدمی خود اپنے آپ کی نگرانی کرے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، اس شخص، ایک حدیث میں، ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایک تو ہے خلوت اور ایسا ہی دوسرا لفظ ہے جلوت. خلوت کے معنی تو یہ تنہائی، ایکانت، جس کو میں نے ابھی بتایا، اور جلوت کے معنی آتا ہے مجلس لگانا، سب کو جمع کرنا، سب کے ساتھ رہنا. تو خلوت بہتر ہے یا جلوت بہتر ہے؟ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا رہے، اس شخص سے بہتر ہے جو صبر نہ کرنے کی وجہ سے خلوت میں بیٹھا رہے. جو آدمی لوگوں میں رہے، لوگوں میں رہنے کے بعد جب لوگوں کی تعلیم کرے گا، لوگوں کو تربیت دے گا، تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی طرف سے اس کو اذیت پہنچے گی. کوئی برا بھلا کہے گا، کوئی برا بات کہے گا، کوئی غیبت کرے گا، کوئی اس کی تعریف تو نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے برائی کرے گا. اب وہ سنے گا تو اس کو بھاری لگے گا. اب اس کو برداشت کرنے کے اندر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم ان لوگوں میں رہو اور کام کرو. اور اگر تمہارے اندر یہ لوگ تمہارے ساتھ جو غلط برتاؤ کر رہے ہیں، اس غلط برتاؤ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہیں لوگوں میں رہنا ہی نہیں چاہیے، تنہائی رہنی چاہیے. صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے خلوت میں بیٹھا رہے، جس سے بظاہر جلوت اور اختلاط کو خلوت اور عزلت نصیب اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ریاضت اور تزکیہ نفس کو مہذب بنا چکا ہو، اپنے آپ کی اصلاح کر چکا ہو، سامنے والا آ کر بولے کہ تو گندا ہے، سامنے والا آ کر بولے تو جھوٹا ہے، سامنے والا بولے تجھے کچھ نہیں آتا، تو بکواس ہے، وہ کہا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ کہنے کی صلاحیت ہو تو پھر آدمی کو کیا ہے، جلوت میں آنا چاہیے. جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ آ کر دانے گال پر تھپڑ مارے تو اس کو کہتے ہیں کہ لے بھائی بائیں پر بھی مار جا. لیکن اگر اس وقت وہ تو اگر کچھ کہے اور تم اپنی آستین چڑھاؤ اور آ جاؤ دیکھتے ہیں کون مجھے کچھ کہتا ہے، تو ایسے آدمی کو خلوت میں رہنا چاہیے. جلوت میں رہنے سے اس کے نقصان ہوگا. تو جو شخص
मुसलमान रियाजत और तज़किया से अपने आप को सफाई से नफ्स को मुहज़्ज़ब बना चुका और तस्कीन दे चुका हो और हक़ ताला ने उसको सब्र के पहाड़ और रज़ा के दरिया अता फरमा चुका हो और सकीना और तमानीनियत उसके कल्ब में डाल चुका हो, बुर्दबारी, सबत कदमी और गुस्सा को ज़ब्त, इज़ा को बर्दाश्त करने की ताकत, वक़ार और तमाम कामों में मयाना नबी, पाकदामनी, सखावत नफ्स, तहम्मुल, जवामर्दी, कनात, परहेजगारी और तमा, हिर्स, गुस्सा, तकब्बुर, खुद सताई और दावत का छोड़ देना उसको हासिल हो चुका हो। ऐसे शख्सों का लोगों से इख्तिलात करना और उनके इज़ाओं का बर्दाश्त करना खिलवत में बैठा रहने से औला है। ऐसे आदमी को लोगों में जाना चाहिए, लोगों को हिदायत की बातें करना चाहिए ताकि लोगों की सारी तकलीफ़ें वो उठा सके। लेकिन अगर लोगों की तकलीफ़ नहीं उठा सकता, वो लोगों कुछ कहते हैं और ये इसके चार जवाब देता है, तो फिर ऐसे आदमी के लिए खिलवत में बैठे रहना अच्छा है, जलवत में आना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे मुसलमानों को नफ़ा पहुँचेगा और बावजूद खिलवत और मुखालफत के उसको खिलवत में कोई फतूरी लाहिक न होगी। और जो शख्स इस मर्तबा पर न पहुँचा हो बल्कि इसमें सिफ़ात सबइया, 7 सिफ़तें, गुस्सा, गैज़, गज़ब वगैरह और बहीमिया यानी शहवत, खाने की, पीने की, जिमा वगैरह की, और तबइया व नफ्सिया, हिर्स, हवस, हुब्बे जा, हुब्बे माल वगैरह अगर हो, बाकी हो, तो ऐसे शख्स के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हरगिज़ नहीं है कि उसका लोगों को इख्तिलात रखना खिलवत से बेहतर है। इसलिए कि जब ऐसा लोग ऐसी बुरी आदतों वाला जब क्या है लोगों के साथ जलवत करेगा, लोगों के साथ सहवास करेगा, लोगों के साथ रहेगा, तो दूसरे लोगों को भी ख़राब करेगा। इस वजह से ऐसे लोगों को तन्हा रहना चाहिए। लेकिन जो आदमी अपनी इस्लाह कर चुका हो वो अगर दूसरे की इस्लाह करना चाहे, बशर्ते कि उसमें सब्र, शुक्र वगैरह का मादा पैदा चुका हो, तो उसके लिए जायज़ है। बल्कि उस शख्स के लिए वाजिब है कि खिलवत गज़ी हो ताकि उसके इख्तिलात से लोगों को ईज़ा न पहुँचे और अल्लाह के बंदे उसकी शरारतों से मसलन गिबत, चुगलखोरी, हसद वगैरह से महफूज रहे। इसलिए कि गैर मुहज़्ज़ब, पाबंद हवा और हवस शख्स से बजुज़ इन बातों के क्या तवक्को हो सकती है। और बदन नज़र इंसाफ देखा जाए तो ये हदीस खुद खिलवत की तायद कर रही है, क्योंकि मोमिन का तज़किरा है जिससे मुराद मोमिन कामिल है, और वही शख्स मोमिन कामिल है जो सालेह और मुहज़्ज़ब बन चुका हो। अगरचे बाज़ लोग इसके माने नहीं समझते और इख्तिलात को मुतलक़न खिलवत पर तरजीह देते हैं, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ मोमिन के साथ एक कैद बढ़ाना, मखलूक की इज़ाओं पर सब्र करें, खुद बता रहा है कि मोमिन मुहज़्ज़ब मुराद है। इसी में इशारा है कि जो सब्र की ताकत न रखे उसका मामला बरक्स है। मैं ऐसे तालिब बुराइयों और हवाए नफ्स के तर्क करने में बहुत कोशिश करता कि ज़ाहिरी और बातिनी जमियत नसीब हो। चुनांचे सदी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि कामिल वही शख्स है जिसके तकवे की रोशनी को अवाम से मिलना जुलना कोई ज़रर न पहुंचा सके। नेज़ मालूम कर ले कि सालिकों की तरबियत के लिए मशाइख के तर्ज और तरीक़े के मुख्तलिफ और बकसरत हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बाद अक्सर मशाइख खिलवत और अज़लत ही की वजह से सुलूक तय कराते हैं। इस वजह से इस रास्ते से सुलूक को तय करना चाहिए। सहाबाए किराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खिलवत किस तरीके से होती थी उसका बयान आगे आ रहा है। बहरहाल खिलवत होनी चाहिए। अब इस वक्त में हम लोग जलवत में हर जगह पर एक साथ रहने के हम आदी हो चुके हैं। खिलवत वैसे भी मुश्किल है, लेकिन हत्तल इम्कान अगर जलवत में जाएं तो सामने वाले की तकलीफ़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सामने वाला बुरा बोले, कुछ कहे तो खुद
उखड़ न जाए, बल्कि ठीक है भाई मेरी गलती है, तुमको कल को कुछ नहीं कहूँगा, ऐसी हालत होनी चाहिए। और अगर ऐसी हालत नहीं है तो फिर तुमको जलवत में आना ही नहीं चाहिए, अपने घर में बैठे रहो ताकि तुम्हारे से कोई किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। अल्लाह जल्ल जलालहू व मुनवालहू हमें इस फितने के ज़माने में खिलवत की बरकत से मालामाल फरमाए और अल्लाह जल्ल जलालहू हमको सही रास्ता पर चलने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह हम बहुत ही गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। या अल्लाह तेरी मोहब्बत चाहते हैं, तेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं, नफ्स और शैतान के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहते हैं। या अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, हमारी नुसरत फरमा, हमें राह रास्त नसीब फरमा, हमें सीधा रास्ता अता फरमा, तक़वा और तहरत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह इस ज़िंदगी पर जो तूने अपने सहाबाओं को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सिद्दीकीन को, सोलहा को जो रास्ता दिखलाया है, ये या अल्लाह इसी रास्ते पर हमको भी गामज़न फरमा, इसी रास्ते पर हमको भी चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर किस्म की शर, फितना, फसाद और नाजायज़ और हुर्मत वाले रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह ये बहुत ही मुबारक महीना है और ये बहुत ही मुबारक रातें हैं। या अल्लाह हमें इसमें मेहनत करके बहुत कुछ हासिल हो सकता था, लेकिन हमारी नफसानी सहूलतें और नफसानी सुस्तियाँ आड़े आ रही है। या अल्लाह तू महज़ अपने फ़ज़ल करम से हमारे सारे गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमें तेरी रज़ामंदी नसीब फरमा दे, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमा दे, हमारे घरों के माहौल को दुरुस्त फरमा दे, हमारे औलाद के हालात को दुरुस्त फरमा दे। या अल्लाह हमें जो परेशान हाल इनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो मुसीबत ज़दा इनकी मुसीबतों को दूर फरमा, हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से, महज़ अपने लुत्फ़ व करम से इस रमज़ान की जितनी बेक़दरी हमसे हुई है, या अल्लाह इस गुनाह को माफ़ फरमा कर, या अल्लाह बकिया दिनों की कदर करने की हमें सआदत और तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।